الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب کیف یقبض العلم، قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یقبض العلم، نہیں اٹھائے گا علم کو، انتزاعا، کھینچ کر، ینتزعہ، کہ وہ اس کو کھینچ لے، من العباد، بندوں کے دلوں سے، کہ علماء کرام کے دلوں سے علم کو اٹھا لے اور علم ختم ہو جائے۔ لیکن یقبض العلم، اللہ علم کو اٹھا لے گا بقبض العلماء، علماء کو فوت کر لینے کے ساتھ۔ جب علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے اور پیچھے کوئی عالم نہیں رہے گا، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی ایک عالم بھی باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس، تو لوگ بنا لیں گے، رؤوسا، اپنے بڑے اکابر، مفتی، جہالا، جاہلوں کو، فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا، وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم، علم کے بغیر، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جب تک علماء باقی ہیں، علم باقی ہے، اور جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو علم اٹھ جائے گا۔ اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وہ ترغیب دیں، اور بچے جو علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو وہ بھی ذوق شوق کے ساتھ علم حاصل کریں۔ جب علم دل کے اندر ہوگا تو دل سے اٹھایا نہیں جائے گا، تو علم کو دلوں کے اندر جمع کریں۔ اور قیامت کے قریب علم ختم ہونا ہے، تو جب تک علم موجود ہے تب تک خیر باقی ہے۔ جب علم ختم ہو جائے گا پھر دنیا کے باقی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو طلبہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو ذوق شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کو علم کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔